اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد قلوب سے دانائی اور نصیحت کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ قیامت کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ آپ تک پہنچائیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا، 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ جب دنیا کے دن ختم ہوں گے تو خداوند عالم جناب اسرافیل سے کہے گا کہ سور میں پھونک مار دیں، یعنی کہ گھبرا دینے والا نفخ کریں۔ جب ملائکہ اسرافیل کو اس حالت میں اترتے ہوئے دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ سور ہوگا تو کہیں گے کہ خداوند عالم نے اہل آسمان و زمین کو موت کا حکم دے دیا ہے۔ پس اسرافیل بیت المقدس کے پاس اتریں گے اور کعبے کی طرف منہ کر لیں گے۔ پھر ارشاد قدرت ہو رہا ہے، پروردگار عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہے، اور سور پھونکا گیا تو آسمان و زمین میں جو کوئی تھا وہ گھبرا اٹھا مگر جسے خدا نے چاہا، اور سب اس کے پاس خاضع ہو کر آئیں گے، یعنی سر کو جھکائے ہوئے آئیں گے خدا کے اس قول تک کہ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گا، اور وہ اس کے دن کی گھبراہٹ سے معمون ہوں گے۔ یعنی اس وقت بھی جنہوں نے نیکی کی ہوگی وہ ان کے لیے کوئی سور پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، قیامت کے دن کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، معمون ہوں گے، یعنی امان میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے وہ لوگ۔ اور پھر کہا کہ زمین کانپنے لگے گی، ہر ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، لوگ جھومنے لگیں گے اور باز پر گر رہے ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن وہ عظیم ترین گھبراہٹ میں ہوں گے۔ نوجوانوں کی داڑھیاں گھبراہٹ سے سفید ہو جائیں گی اور شیاطین بھاگ کر اطراف زمین کی طرف اڑ جائیں گے۔ اور اگر پروردگار عالم نے مخلوق کی ارواح کو ان میں نہ روک رکھا ہوتا تو سور پھونکنے کی آواز کے ہول سے ہی ارواح جسم سے الگ ہو جاتی، بس وہ اسی حالت میں رہیں گے جب تک چاہے گا پروردگار عالم پھر اسرافیل کو حکم دے گا کہ اب موت کا سور پھونک دے، بس آواز نکلے گی اور انسان، جن، شیاطین وغیرہ جن میں بھی روح موجود ہے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر جو سور کا جو حصہ آسمان کی طرف ہوگا، جو روح آسمان میں ہوگا وہ بھی مر جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن حکیم میں مگر جسے خدا چاہے، یعنی وہ زندہ رہے گا، اور وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل ہیں، تو وہ ہیں جنہیں خدا نے چاہا ہے۔ بس اس کے بعد پروردگار عالم ملک الموت سے کہے گا میری مخلوق میں سے کون باقی رہ گیا ہے؟ تو اسرافیل عرض کریں گے اے پروردگار تو ہی وہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور میں باقی رہ گئے ہیں۔ بس پروردگار عالم اسرائیل کو حکم دے گا کہ ان کی روح بھی قبض کر لے، بس ان کی روح ملک الموت قبض کر لے گا۔ پھر ارشاد قدرت ہوگا۔ یہ قیامت کے بارے میں بتایا گیا قرآن حکیم میں، اور امام بتلا رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد قدرت ہوگا اے ملک الموت اب کون باقی رہ گیا ہے؟ ملک الموت عرض کریں گے تیرا ضعیف و مسکین بندہ ملک الموت یعنی کہ اسرائیل باقی رہ گیا ہے۔ پس خداوند عالم اس سے کہے گا اے ملک الموت میرے حکم سے مر جا، پس ملک الموت مر جائے گا، اور اس کی روح جب نکلے گی تو اگر امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اولاد آدم اپنے موت سے پہلے سنتی تو وہ اس طرح سے مرے گا کہ جیسے کہ اگر سنتی تو سب کے دل جو ہے بند ہو جاتے، سب ہلاک ہو جاتے۔ اور ملک الموت کہے گا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اولاد آدم کی ارواح کے نکلنے میں یہ کرواہٹ شدت اور سختی ہے تو میں مومنین کی روحوں کو قبض کرنے میں اور زیادہ شفقت کرتا۔ جب اللہ کی مخلوق سے آسمان و زمین میں کوئی باقی نہیں رہے گا تو خدائے جبار جل جلالہ کی طرف سے ندا آئے گی اے دنیا کہاں ہیں بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے؟
کہاں ہیں وہ جبابرہ اور ان کے بیٹے؟ کہاں ہیں وہ جو پوری دنیا کے مالک ہوئے؟ کہاں ہیں وہ جو میرا رزق کھانے کے باوجود اپنے اموال میں سے میرا حق نہیں نکالتے تھے؟ پھر فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ قرآن حکیم سب پڑھتے ہیں، سورہ یاسین سب پڑھتے ہیں، لیکن یہ منظر کبھی ہماری نظروں کے سامنے نہیں آیا۔ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر وہ خود ہی پروردگار عالم جواب دے گا اور فرمائے گا خدائے واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا، وہ اپنے افلاک اور نجوم کے ساتھ گھومنے لگے گا جیسے چکی گھومتی ہے، اور پہاڑوں کو حکم دے گا بس وہ بادلوں کی طرح چلیں گے۔ پھر زمین دوسری زمین کے ساتھ بدل دی جائے گی۔ کیوں بدل دی جائے گی؟ اس کے بارے میں امام نے کہا ایسی زمین لائی جائے گی کہ جس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ اس پر ظاہر بظاہر کسی کا خون بہایا گیا ہے، نہ اس پر پہاڑ ہوں گے اور نہ نباتات، جس طرح اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اس طرح آسمان بدل دیے جائیں گے، جس طرح کہ وہ خود کہتا ہے کہ جس دن زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے اور لوگ خدائے واحد و قہار کی بارگاہ کی طرف نکلیں گے اور اپنے عرش کو پانی کی طرف پلٹا دے گا، جس طرح آسمان و زمین کی خلقت سے پہلے مستقل تھا اس کی عظمت و قدرت سے۔ پھر پروردگار عالم آسمان کو حکم دے گا کہ وہ زمین پر 40 دن تک بارش برسائے، یہاں تک کہ ہر چیز کے اوپر 12 ہاتھ پانی آ جائے گا۔ پس مخلوق کے جسم اس طرح سے باہر آئیں گے جیسے زمین سے سبزی اگتی ہے، پھر ان کے بعض اجزاء دوسرے اجزاء کے قریب ہو جائیں گے۔ عزیز و حمید اللہ کی قدرت سے کہ جو مٹی ہو چکے تھے، یہاں تک کہ اگر ایک ہی قبر میں 1000 مردے دفن ہوئے ہیں اور ان کے گوشت، جسم اور بوسیدہ ہڈیاں مٹی ہو کر بعض دوسرے بعد سے مل چکی ہیں، تو بھی ایک میت کی مٹی دوسری میت کی مٹی سے نہیں ملے گی، کیونکہ اس قبر میں شقی اور سعید تھے۔ ایک جسم جنت کی نعمتوں سے منعم تھا اور ایک جسم قبر میں بھی جہنم کی آگ سے معذب تھا۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر ارشاد قدرت ہوگا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور حاملان عرش زندہ ہو جائیں، بس وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر پروردگار عالم اسرائیل کو حکم دے گا کہ وہ سور کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس کے بعد تمام مخلوقات کی ارواح کو حکم ہوگا کہ وہ داخل ہو جائیں، اور پھر پروردگار عالم اسرافیل کو حکم دے گا کہ وہ زندہ ہونے کے لیے سور پھونک دے، اور ان 2 دفعہ سور پھونکنے کا درمیانی وقفہ 40 سال کا ہوگا۔ امام نے ارشاد فرمایا پھر روحیں سور کے سوراخوں سے باہر نکلیں گی پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح، وہ آسمان و زمین کی درمیانی فضا کو پر کر دیں گی، پس زمین پر روحیں جسموں میں داخل ہوں گی، در حالانکہ وہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کی طرح ہوں گے، پس روح اپنے ہی جسم میں داخل ہوگی، پھر وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائیں گی، پس زمین ان سے پھٹ جائے گی، جس طرح فرماتا ہے پروردگار عالم، جس وہ قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے گویا وہ اپنے حصوں کی طرف جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت نے انہیں گھیر رکھا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جن کا ان سے وعدہ کیا تھا۔ پس وہ اس میں دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، پھر وہ عرصہ محشر کی طرف بلائے جائیں گے۔ پروردگار عالم سورج کو حکم دے گا کہ وہ چوتھے آسمان سے نچلے آسمان کی طرف اتر آئے، اس کی گرمی لوگوں کے سروں کے قریب ہو جائے گی، اس گرمی سے ایک ہیبت عظیم لاحق ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی گرمی اور مصیبت کی شدت سے انہیں پسینے آنے لگیں گے، یہاں تک کہ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت اتنا گریہ کریں گے کہ ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام نے کہا پھر وہ آنسوؤں کے بعد خون کے آنسو روئیں گے۔ امام کا ایک صحابی کہتا ہے میں نے امام زین العابدین کو دیکھا کہ جب آپ یہاں تک پہنچے تو پھوٹ پھوٹ کر اس طرح روتے تھے جیسے وہ عورت جس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، اور کہتے تھے افسوس، ہائے افسوس میری عمر پر
کہ میں نے اسے عبادت اور اطاعت خدا کے علاوہ کس طرح ضائع کیا تاکہ میں نجات پانے والے اور کامیاب ہونے والوں میں ہوتا۔ عزیزان گرامی، سوچیے ہمارے امام جو کہ زین العابدین ہیں، جو سید الساجدین، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا کہ میں نے اللہ کی عبادت نہیں کی کہ میں نجات پانے والوں میں سے ہوتا۔ تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ پروردگار عالم ہم سب پہ اپنا رحم و فضل و احسان کریں، ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کامیاب ہو۔ پروردگار جو ضائع کر دیا تو اسے معاف کر دے، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے جانے والوں کو معاف کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے رہ جانے والوں کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، توفیق نیکی اور کرامت عطا فرما دے میرے مالک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔